وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 30، درس نمبر 1021۔ آج کا موضوع، کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ سامنے کرام، سورہ رعد آیت نمبر 30۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دیں۔ اوحینا الیک، جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور حال یہ ہے کہ اس حالت میں یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ وَقُلْ هُوَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ یعنی متاب مطلب میں نے اسی کی طرف رجوع کیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد ہے اور اس کا بنیادی مضمون یہی ہے کہ جو تعلیم نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ تو حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ مختلف آیات بتا رہے ہیں، اور گزشتہ جو مضمون گزرا ہے 2-3 آیات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کوئی خوشحالی کی وجہ نہیں بن سکتی، اور سکون اور خوشحالی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور آج جو ہے سامعین کرام، یہ آیت خاص طور پہ آپ اس تناظر میں دیکھیں، یعنی ہم لوگ یہ آج کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہم رحمان سے، وہم یکفرون بالرحمن، یعنی رحمان سے ہم نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ رحمان کون ہے؟ رحمان رحیم، رحیم اور رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہ 2 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ میں اس کا بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن پھر تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رحمان ہے،
بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو اس کی مہربانی آپ دیکھ لیں، انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی دلیل ہے، انسان کا وجود اس زمین پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ کوئی انسان کا استحقاق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مرتبہ اور اسے کوئی شان عنایت کرنا چاہتا ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان، شفیق اور مہربان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور خاص طور پہ مومنوں پہ تو رحیم ہے۔ بہرحال میں رحمان کی بات کر رہا ہوں، رحمان اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ تمام مخلوق اس سے بنا کسی استحقاق اور طلب کے مستفیض ہوتے ہیں۔ سورج ہے ہر ایک پر، تمام مخلوقات پر، زمین میں ہر ایک مخلوق پر روشن ہے سورج، بادل بارش برستی ہے، چاند، ستارے، اور یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے جو انتظامات ہیں، تمام مخلوقات بشمول جانوروں کے، پرندوں کے، سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ یعنی میں ذرا تھوڑا سا اس کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کو سوچنا چاہیے، چلو اور چیزیں تو ذوی العقول نہیں ہیں، عقل والی نہیں ہیں، نہ اختیار والی ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ کل قد علم صلاتہ و تسبیح و ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں، تسبیح کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، سبحانک ربنا، سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، آپ جس کا کھاتے ہیں تو اسی کا گانا چاہیے آپ کو، یعنی جس کے جو آپ کو دے رہا ہے تمام نعمتیں، اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ یکفرون بالرحمن پہ میں بات کر رہا ہوں، پھر اس میں مضمون جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن انسان کا بنیادی یعنی فطری اور جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کے حکم کا طالب ہو اور مولا سے مدد کا طالب ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے حالات کے مطابق، یعنی یہ ہم ہیں، ہماری حالت، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، ہم رحمان کی رحمانیت سے دیدہ دانستہ انکار کیے میں، منہ موڑے میں، اگرچہ اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ہم، اور اس کی نعمتوں سے بھرپور انداز میں ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی اس کی رحمتوں کا جواب ہم ناشکری کی بجائے شکر کے ناشکری کی صورت میں دے رہے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ دیکھیں، ہدایت، قرآن، پیغمبر، یہ تو خصوصی رحمتیں ہیں، خصوصی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن عمومی نعمتیں جو ہیں، مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہے، مردان کی میں بات کر رہا ہوں، آج کل سیب آئے ہوئے ہیں، کیلے ہیں، آج کل مالٹے ہیں، بہترین قسم کے کینو ہیں مارکیٹ میں نا، اور پھر اس طرح سبزیاں کا لگا لیں۔ اب یہ سب ہم استعمال کر رہے ہیں، سبزیاں آپ استعمال کر رہے ہیں روز، لہسن، پیاز، ادرک، آلو، ٹنڈے، کریلے، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں، اس نعمتوں کو اگر آپ احساس کریں، یہ احساس بھی ایک نعمت ہے نا سامنے کرام،
اقبال نے کہا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم میں نقصان، جو ہم نقصان کر رہے ہیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو غفلت ہے، جو سرکشی ہے اپنے رب سے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن پھر اس سے عملی طور پہ اس کے انکار کرتے ہیں، ثم ینکرونہا، اور اکثر اس میں غافل ہیں۔ اکثریت ہماری غافل ہے سامنے کرام۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں آیت کے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی ہم سے پہلے دیکھیں بہت قومیں گزر چکی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اسی طرح قومیں ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی۔ لیکن اب ہمارے پاس تشریف لے آئے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آئے؟ لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری لی گئی تھی وہ آپ ان کو پہنچا دیں، نہ صرف پہنچائیں بلکہ اس کا ایک عملی نمونہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، عملی نمونہ بھی بتائیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول تو صرف یعنی پہنچانے والا نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو پہنچا کر اللہ کے راستے پر چل کر ایک نمونہ دکھانے والا بھی ہے ہمارے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے سامنے کرام۔ رہبر مل جانا، رہبر اعلیٰ ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچائے اور ہم اس سے سیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ تو رہبر کی میں بات کر رہا تھا کہ رہبر کا وجود آج کے زمانے میں، یہ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک رہبر کی الگ ضرورت ہے۔ آج تو قرآن اور حدیث کتابوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن ایک انسان جو نبی کا نائب ہو، جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، سچا شخص ہو، اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہو، ایسے شخص سے تعلق بنانا ہماری ضرورت ہے۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، میں تو اپنے مضمون کی طرف کر رہا ہوں۔ ویسے میرے کلپ موجود ہیں کہ بھی انسان کی کیا ضرورت ہے، رہنما کی کیا ضرورت ہے، یہ میرے کلپ وغیرہ موجود ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے زمانے میں، ان کا اسوہ حسنہ آج کے زمانے میں، ان کی تعلیمات آج کے زمانے میں، اور ان کی تعلیمات کی رہنمائی کرنے والا ایک انسان آج کے زمانے میں ہماری ضرورت ہے، جو رسول کا مکمل پروگرام ہمارے سامنے وضاحت سے پیش کرے، اور نہ صرف پیش کرے بلکہ اس پر عمل کا ایک نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کرے۔ یہ سارے لوگ آج موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں، رسول کے نائب ہیں، یہ سب سچے لوگ آج موجود ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی ہمیں خبرداری کی ہے۔ ہمیشہ میری امت میں ایک ٹولی ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ یہی سچے لوگ، انہی سچے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین۔ بخیر، بہرحال اب میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کے بھیجا ہے کہ اس سے پہلے کافی امتیں گزر چکی ہیں۔
مقصد کیا ہے؟ بس لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں کہ لوگوں تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری منزل یہ ہے، منزل پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے، یہ ساری باتیں لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ 2021 کے جو قانونی مسلمان ہیں، شعوری نہیں ہیں، یہ تو رحمان سے انکار کر رہے ہیں، عملاً رحمان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ یہ آخر میں آئے نا، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ بہرحال تو وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے سامنے کرام، تھوڑا سا آپ غور کریں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں رحمان کی ناشکری نہیں کر رہا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ الزام آپ پر پوری طرح فٹ آتا ہے کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ بہرحال جو بھی ہے سامنے کرام، ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے اور خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو منزل، اسی کو معبود، مقصود و محبوب بنا کے زندگی گزارنی چاہیے۔ جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ قل ہوا ربی، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی اللہ ہی میرا رب ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ اب اس میں سارا میسج، دین کا سارا میسج اس جملے میں پنہا ہے۔ اگر آپ اس آیت پر جلدی سے گزرنا نہ چاہیں تو نہ گزریں، سوچیں سمجھیں۔ لا قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب، کہ وہ اللہ وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ تو اس میں ساری زندگی کا پروگرام موجود ہے سامنے کرم۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ قرآن پہ ہم تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے قرآن کی آیات کے متعلق سوچنے کے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آج تمام ہماری مشکلات کا حل اس میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو مقصود واحد بنا لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ پر کامل بھروسہ کریں۔ هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ یہ دیکھیں، ہر انسان، یعنی یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو پیغمبر، دیکھیں ہمیں پیغمبر کے اتباع کا حکم ہے، پیغمبر کی پیروی کا حکم ہے۔ پیغمبر ایک کام کرے اور امت اس کام کرنے سے انکار کر دے، قولاً یا عملاً، تو قولاً عمل کرے گی تو یہ تو بالکل شعوری کافر بن جائے گی، عملاً انکار کرے گی تو یہ پھر اس کی حیثیت قانونی مسلمان کی ہوگی اور تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے سامنے کرام، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ پہ آپ غور کریں، اور یہ بہت بڑی فرد جرم ہے سامنے کرام ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ رحمان سے، آج کا 2021 کا مسلمان جو ہے وہ رحمان کی ناقدری کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ یعنی یہاں یکفرون کا اگر آپ مطلب لیں گے ناشکری، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے تو ہم قرآن کی آیات پہ غور و فکر بھی نہیں کرتے، جہاں کفر کا لفظ آتا ہے ہم اپنے آپ کو فوراً نکال لیتے ہیں، جیسے کہ آٹے سے آپ بال نکال لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو نہیں ہوں اس سارے آیت کا مصداق، کیوں؟ یہ تو کافر ہے۔
عمومی طور پہ کتابوں میں آپ دیکھیں تو کافر ہی لکھا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، کافر کا مطلب کافر ہی ہے، کافر کا مطلب حق کو چھپانے والا، ظالم، ہر کافر ظالم ہوتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو حق کو، کسی کے حق کو دبا دے، وہ ظالم ہے۔ ناشکرہ، ہر کافر ناشکرہ ہوتا ہے۔ ناشکری کا مطلب کہ جو آپ کو نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نعمتیں میں تو نعمتوں کی کوئی انتہا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارا جسم ہے، ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہم سب کچھ ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، آنکھیں ہیں میری آپ کے سامنے، میرے کان ہیں، یہ میں بول رہا ہوں، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ الرحمن خلق الانسان وعلمہ البیان، مجھے بیان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان کو بولنا سکھایا ہے، ایسا بولنا کسی اور مخلوق کو نہیں سکھایا۔ ایسی آپ نے کوئی آواز ایسے ہم سنتے بھی نہیں ہیں، نہ کوئی ایسی مخلوق ایسا بول سکتی ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں، اگرچہ ان کی اپنی اپنی بولیاں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو زبان اور بیان کی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں، میں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کروں، رحمانیت۔ اچھا، پھر یہ قرآن ہے، یہ تمام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالموں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اور یہ بھی بات صاحب کرام، چلتے چلتے میں یہ عرض کر دوں کہ ہم دنیا کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت یا حضور کے بعد، حضور جب تشریف لائے سارے دنیا کے لوگ ان کے امتی بن گئے، یعنی سب لوگوں کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے۔ اس کے بعد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا اور اس کو قبول کر لیا اور اس اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے نبی کے طریقے کے مطابق، یہ لوگ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اجابت کہلائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جن لوگوں نے، یعنی جن تک دعوت پہنچی وہ امت دعوت ہے، دعوت جس تک پہنچ گئی جہاں بھی، یعنی قیامت تک کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہے، امت ہے یہ تمام لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھجوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، خاتم الانبیاء ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، انہی کی تعلیم ہے، وہی قرآن اور وہی ان کا طریقہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، جو اب ہم جو ہیں یہ آتے ہیں، یعنی قانونی طور پہ تو ہم مسلمان ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اور فتویٰ ہم پہ کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن ہم شعوری طور پہ مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقی طور پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، نہ سننے کی کوشش کی، نہ ارادہ ہے، نہ اگر سن بھی لیا تو اس دعوت کو بھاری پتھر چوم کے، بھاری پتھر سمجھ کے چوم کے رکھ دیا۔ آپ قرآن کو جس طرح چوم کے رکھ دیتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں نا قرآن کو کس طرح آپ چومتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں چومنا چاہیے، لیکن قرآن تو عمل کے لیے ہے، چومنے کے لیے تو نہیں ہے۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کی آیات پر آپ عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی استوار کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، لیکن بس ان قرآن کے احکامات کو، نبی کے طریقے کو ہم چوم کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی حال ہے ہمارا بہرحال۔ تو دیکھیں اس میں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 30، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے لیے بھجوایا ہے تاکہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ اے رسول آپ ان کو
وہ تعلیم پڑھ کے سنائیں، جو میں نے یعنی جو ہدایت ہے ان کو پڑھ کے سنائیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، رحمان سے یہ انکار میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کا جو صحیح صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم رحمان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رجوع اللہ، علیہ توکل تو ہے نا، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے ہمارا۔ یہ ایک بہت خطرناک جملہ ہے، بہت خطرناک جرم ہے کہ اللہ پہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے تو غیر اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ آج دیکھ لے، آج 2021 کے مسلمانوں کو دیکھ لے، ہماری امیدیں، توقعات سب ظاہر سے ہیں، اور حرام حلال کی آج ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، تو مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارا، تو مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ جب اللہ پہ آپ کا بھروسہ نہ ہو تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ پھر دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ ظاہر اور باطن۔ حقیقت یعنی اللہ پہ اگر آپ کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ کا بھروسہ ظاہر پہ ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا بھی سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے۔ یا بے ایمانی تیرا اسرا، حرام حلال اس کو تو ہم نہیں دیکھتے۔ ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، جب 2 نمبری آتی ہے تو وہ کر گزرتا ہے، چاہے وہ پھل والا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ جھوٹ، بددیانتی، یہ ہمارا شیوا ہے، قومی شیوا ہے، روایتی ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے۔ تو قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب، اللہ پر بھروسہ اور اس کی طرف رجوع، یہ اصل میں ہمارے لیے ایک جادہ مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ یہ طرز عمل کہ ہم اپنے دل و جان سے کہہ دیں کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ مَتَاب۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ ملک کی آخری آیات میں سے ہے یہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان، علیہ توکلت، قل هو الرحمن آمنا به، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ ہاں وہی میری منزل ہے۔ وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ توکلنا پہ میں نے تھوڑا سا ملا دیا دوسری آیت کو، آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال، جلد ہی اے منکرو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون واضح گمراہی میں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ ترجمہ سنا دیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
تاکہ آپ ان کو سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ رحمان کے ناشکرے بن رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔